یہ ویڈیو آپ نے خود نہیں کھولی، یہ کھلوائی گئی۔ اللہ جب بندے سے بات کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ذریعے سے کرتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ آواز بس ایک ذریعہ ہے، اصل پیغام رب کی طرف سے۔ تو دل سے سنو، کیونکہ شاید یہی وہ لمحہ ہو جو آپ کی دعا کا جواب ہو۔ اللہ خاموشی سے تمہاری مدد کر رہا ہے۔ یہ چار نشانیاں نظر انداز مت کرنا۔ جب لگے کہ اللہ خاموش ہے تو شاید بدل رہا ہے۔ کبھی نہ سب کچھ تھم سا جاتا ہے، نہ کوئی راستہ بچتا ہے، آواز آتی ہے۔ دعا بھی کر، صبر بھی کر، رو بھی لیتے، مگر لگتا ہے جیسے اللہ خاموش ہو چکا ہے۔ اور اسی خاموشی میں ہم خود سے ایک سوال کرتے ہیں، کیا اللہ واقعی میری مدد کر رہا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، لیکن اس کی مدد کا انداز خاموش ہوتا ہے، گہرا ہو، اور وہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا۔ آج سے ہم سفر میں داخل ہو رہے ہیں جس میں ہم جانیں اللہ جب خاموش ہوتا ہے تو دراصل تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ نشانی نمبر تمہیں تنہا کر دیا گیا ہے۔ یہ تنہائی اچانک نہ لوگ ویسے بدل گئے، نہ رشتے ویسے ہی ختم ہوئے۔ یہ اللہ کا وہ نظام جو تمہیں اپنے قریب لا رہا ہے۔ تم دعا مانگ دل کا سکون ملے، اور اللہ سب کچھ ہٹا دیا جو تمہیں اپنی طرف سے دور رکھے ہوئے تھا۔ لوگوں کا دور ہو جانا، کچھ خوابوں کا ٹوٹ جانا، کچھ منصوبوں کا نہ بن پانا، یہ سب تمہیں اکیلا کر کے اللہ نے سجدوں کی طرف بلا رہا ہے۔ یاد رکھو اللہ سے پہلے تمہیں تنہائی دیتا ہے تاکہ تم اسی کو پکارو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سجدے میں بہے ہوئے آنسو کبھی خالی نہیں جاتے۔ نشانی نمبر تمہارے دل میں بے نام بے چینی پیدا کچھ دن پہلے تک تم ٹھیک تھے، زندگی جیسے چل رہی تھی، لیکن اب تمہیں وہ چیزیں دے رہی جو پہلے تم سکون دیتی تھی۔ یہ بے چینی اللہ کی طرف سے ہے، وہ تمہیں دنیا کے جال سے آہستہ نکال رہا ہے۔ یہ بے چینی یہ ادھورا یاد دلاتا ہے کہ تم اصل میں اس دنیا کے لیے نہیں بنے۔ جب اللہ بندے کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے تو وہ اس کے دل میں ایک ایسی پیاس پیدا کر دیتا ہے جو دنیا کی چیز بجھا نہیں سکتی۔ یہ پیاس سجدے کی ٹھنڈک سے بجھتی ہے۔ یہ بے چینی اللہ کے ذکر سے سکون میں بدلتی ہے۔ کیا دل میں وہ بے چینی ہے جسے آپ بیان نہیں کر پاتے؟ تو خوش نصیب ہیں آپ، اللہ خاموشی سے کام کر رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں زیادہ مایوس پلٹ جاتے ہیں، لیکن جو تھم جاتے رک کر اللہ کو دیکھنے لگتے ہیں، انہیں وہ مدد دکھتی ہے جو نظر سے نہیں دل سے محسوس کی جاتی ہے۔ یاد رکھو اگر اللہ خاموش ہے تو وہ غافل نہیں، بلکہ وہ تمہاری خاموشی سے لکھتا ہے۔ کبھی انسان چیخنا چاہتا ہے، کسی کو زور سے پکڑ کر کہتا ہے کہ میں تھک گیا، لیکن جب کوئی سننے والا نہ ہو تو بس آنکھوں سے خاموش آنسو بہتے ہیں، اور دل سے فریاد نکلتی ہے، یا اللہ، اور کتنا آزمائے گا تو جان لو یہ سوال یہ تھک یہ سب بے وجہ نہیں۔ نشانی نمبر 3 آزمائشیں بڑھ گئی اور تم خود کو کمزور محسوس کرنے لگے، جب تمہارے آس پاس کی مسلسل ٹوٹنے لگے، جب ہر قدم پر رکاوٹیں آئیں، جب کوئی دعا پوری ہونے کے بجائے زندگی الجھنے لگے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تمہاری روحانی طاقت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا صبر کرو، اور تمہارا سب اللہ کی مدد سے ہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں، یہ وہ طاقت ہے جو اللہ نے خود اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی تم یہ سوچتے ہو میں اتنا کمزور، مجھ سے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ تمہیں اللہ نے چنا ہے اس کے خاص بندوں میں سے ایک کے طور پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تم برداشت کر سکتے ہو، اور وہ تمہیں خاموشی سے برداشت کر رہا ہے۔ تمہاری دعائیں قبول نہیں، تمہاری آنکھیں ہر رات بھیگ جاتی ہیں، اور دل بس یہی کہتا ہے کہ بس اب اور نہیں، تو رک جاؤ۔ یہ وہ وقت ہے جہاں اللہ توڑ رہا ہے، جیسے لوہا آگ میں تبھی وہ تلوار اسی طرح دل تپش سے گزر رہا ہے تاکہ وہ ایمان کے ہتھیار سے مضبوط ہو جائے۔
خاموش مدد جو تم نے محسوس کیا تمہیں یاد ہے جب سب چھوڑ گئے تھے پھر بھی ایک باقی رہی تھی جب سب در بند ہو گئے تھے پھر بھی ایک راستہ ملا تھا وہ سب کچھ حادثہ نہیں تھا وہ اللہ کی خاموش مدد وہ مدد جو نہ شور کرتی نہ اعلان بس چپ چاپ تمہیں سنبھالتی ہے اللہ آزماتا کیوں اس لیے نہیں کہ تم کمزور ہو بلکہ اس میں وہ روشنی ہے جسے اللہ کے اندھیروں میں چمکانا چاہتا ہے جب اللہ مشکلوں سے گزار رہا ہوتا ہے تو وہ دراصل بلند کر رہا ہوتا ہے تمہیں ایسی چیزیں سکھا رہا ہوتا ہے جو صرف آزمائش سے ہی آتی ہے صبر یا عاجزی شکر یہ سب اللہ خاموشی سے تمہارے اندر ڈال رہا ہوتا ہے یہ صرف تیسری نشانی تھی مگر یہ نشانی تو سب کچھ بدل سکتی ہے چوتھی نشانی جو اللہ قریب ہونے کی علامت اور ساتھ یہ جانے کہ اللہ کی مدد آخر کا ایک سے تمہارے نصیب کو بدل دیتی ہے ابھی ہار اللہ شاید خاموش مگر وہ تمہاری ہر دعا سن رہا ہے جب تمہارا دل ٹوٹنے لگے تب اللہ قریب آنے والا ہوتا ہے کبھی دل ٹوٹتا نہیں بلکہ اللہ کے قریب جانے کے لیے کیا جاتا ہے جب انسان تھک کر بس تنہائی میں گر جاتا ہے کہتا ہے یا اللہ اب صرف تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب آغوش میں لینے آتا ہے نشانی نمبر 4 تمہارا دل ٹوٹ رہا ہے اور تم اللہ کو پہلے سے زیادہ یاد کر رہے ہو یہ وہ نشانی ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا دل کمزور ہو گیا ہے مگر حقیقت میں اللہ کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے میں اپنے بندے کے گناہ کے مطابق جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں یعنی جب تم دل سے درد کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو تو وہ صرف سن نہیں رہا ہوتا وہ تمہارے قریب آ رہا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم خوش دکھائی دیتے مگر اندر سے تمہاری دعائیں آنکھوں سے بہتی ہیں مگر زبان خاموش ہوتی پوچھتا بھی نہیں کہ کیا حال تو یہی وہ وقت جب اللہ سے خاص طریقے سے قرب بڑھاتا ہے وہ دنیا سے توجہ بس اپنی توجہ کرتا ہے جب سب نے تمہیں سمجھکار انکار کر دیا تب تم نے اللہ کی باتیں شروع کر دی جب کوئی ساتھ نہ رہا تب تم نے سجدوں میں دیر لگانے شروع کر دی جب دل رویا تب زبان یا اللہ یہ سب تبدیلیاں اللہ کی نشانیاں اور وہ تمہارے ساتھ جہاں کہیں بھی تم یعنی وہ دلوں کی حالت جاننے والا ہے وہ خاموش آنسو سننے والا ہے وہ تمہارے اندر کے شفا دینے والا ہے تمہیں لگ رہا ہے کہ تم تنہا ہو نہیں اللہ تم سے زیادہ قریب خاموشی کے بعد جب تم دل سے سچے یقین کے ساتھ اللہ سے جڑ جاتے پھر وہ دروازے ہے جو تمہیں مانگے بھی نہ تھے دل کو سکون گناہوں سے توبہ اندرونی پاکیزگی اور سب سے بڑھ کر اللہ یہ سب وہ نعمتیں جو دل کے بعد عطا ہوتی ہیں حیات دی چینل کی پیغام پیارے بھائیوں یہ ویڈیو ہم نے صرف ویوز کے لیے نہیں بلکہ آپ کی کیفیت کے لیے بنائی ہے اگر آپ کے دل میں درد ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ خاموش ہے تو آج آتے طرف یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اللہ چھوڑا نہیں بلکہ وہ تمہیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے اے اللہ جس نے یہ ویڈیو دیکھی جس نے دل سے تیری بات سنی اس کے دل سارے شفا دے یا رب جن کے دل میں غم ہے ان کے دلوں اپنا قرب دے جس کی دعا رکی اس کا مقدر تو بدل دے جس کا دل ٹوٹا ہوا ہے اسے تو اپنی محبت سے جوڑ اور جسے لگا سب کچھ ختم ہو چکا ہے اسے تو اپنی طرف سے نیا عطا فرما آمین یا رب العالمین اگر آپ کو یہ چار نشانیاں چھونے والی لگے تو حیات چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو ایسے ضرور شیئر کریں جس کا دل آج خاموش ہے مگر رب بڑھنا چاہتا ہے اللہ کا حافظ اور اگلی ویڈیو تک دلوں میں دعا کے ساتھ حیات